فاتحہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود ولا یفرح المنع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صلوات بر محمد و آل محمد. آئیے یہ گیپ ذرا سا پورا کر لیجیے. آ جائیے بڑھتے آ جائیے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب حسن مہندی صاحب ابن اقتداء حسین صاحب مرحوم کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم صل اللهم صل. ایک صلوات اور بھیج دیے محمد والے. مجلس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، زیادہ وقت لے رہا نہیں ہے آپ کا. جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ ایک ساتھ پہلی وحی کی شکل میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی، اور اسی لیے ساری آیات کی تلاوت میں نے ایک ساتھ کر دی. ورنہ چاہتا تو ایک آیت یا 2 آیت پڑھ کے میں بیان کو اپنے آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن جب ساری آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں تو میں نے سوچا میں کیوں کم کروں اس میں سے، لہٰذا میں بھی ساری آیات ایک ساتھ پیش کروں. ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام جس نے تمہیں خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اس رب کے نام کہ جو اکرم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا سب اسے بتا دیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ پہلی وحی ہے اور یہ ساری آیات پہلی وحی کی شکل میں پیغمبر اسلام پر ایک ساتھ نازل ہوئی. جو شروع یہاں سے ہوتی ہے، جس میں بات کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اقرا پڑھو، یعنی پہلی وحی میں پڑھنے لکھنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذہن عالی میں آپ کی یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام جس ماحول میں مبعوث برسالت ہوئے تھے وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو پائی نہ جاتی تھی.
اس میں دنیا کی تمام اخلاقی برائیاں اور روحانی برائیاں اور تمام امراض موجود تھے اس سماج اور معاشرے میں. اور سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا مرض جو اس معاشرے میں اور سماج میں تھا وہ شرک کا مرض تھا. تو تمام برائیاں موجود تھیں، ان تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مرض شرک کا مرض تھا. کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی کہ جسے خدائی کا درجہ اس اشرف المخلوقات نہ دے رکھا ہو. اس اشرف المخلوقات نے کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی کہ جسے خدائی کا درجہ نہ دے رکھا. ہر مخلوق کو تو خدا مان رہا تھا، یہ جمادات، نباتات، حیوانات سب کو خدا مان رہا تھا. حد یہ ہے کہ انسان کو خدا مان رہا تھا کہ نہیں. تو جب معاشرے میں تمام برائیاں موجود تھیں، تمام اخلاقی امراض اور بیماریاں موجود تھیں، اور سب سے بڑا مرض شرک کا مرض تھا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خالق کو پہلی وحی کی شکل میں سورہ توحید نازل کرنا چاہیے تھا. سورہ توحید نازل ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ذہن یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پہلی وحی کی شکل میں سورہ توحید نازل ہوتا، لیکن سورہ توحید نازل نہیں ہوا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فرقے مسلمانوں کے متفق ہیں اس بات پر کہ پہلی وحی کی شکل میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے اس وقت حاصل کیا ہے حضرات کے سامنے، پڑھنے لکھنے کا جس میں تذکرہ ہو رہا. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مصلحت پروردگار تو وہی سمجھ سکتا ہے، پروردگار ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے. لیکن بظاہر اگر غور کرے انسان اور سوچے تو کچھ ایسا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی مرض ہوتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہوئی، کوئی مرض ہوا، بخار آ گیا، مثلا سر میں درد ہونے لگا، یا مثلا ذرا سا پیٹ کچھ خراب ہو گیا، ڈائریا، ڈیسینٹری، اس طرح کی کوئی بیماری ہو گئی، تو آس پڑوس میں جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ذرا سا پیٹ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور ان کے پاس بھی گنی چنی دوائیاں، انہوں نے نام فوراً لکھا اور دے دیا کمپاؤڈر کو، اس نے دوا بنا کے دے دی، ٹھیک بھی ہو گیا ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر صاحب بخار آ رہا ہے 2 دن سے نہیں، تو انہوں نے بھی دوا دی اور بخار اتر گیا. اب 2 دن دوا کھائی گئی، 3 دن دوا کھائی، زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو گئے. مگر ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ جو مسلسل دوا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، بخار اتر ہی نہیں رہا ہے. تو جب 2-3 دن 4 دن دوا کھانے کے بعد بخار نہیں اترا، تو اب وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب آپ کا بخار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اور سبب ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات. اب جب دوسرے ڈاکٹر کہتے جائیے آپ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھائیے، ایکسپرٹ کو دکھائیے، کسی ایم ڈی کو دکھائیے، مثلا اسپیشلسٹ کو دکھائیے. اب جب آپ فزیشین کے پاس، یا جو مثلا خدا نخواستہ بیمار ہے وہ فزیشین کے پاس جائے گا، تو اب وہ کروسین یا میڈیسین یا پیراسٹامال جیسی کوئی دوا نہیں دے دے گا، حالانکہ یہ تینوں طرح کی ہے، نام الگ الگ کمپنی ہو گیا. وہی دے گا کہ لیجیے آپ کھا لیجیے، یہ تو کھا کے آیا ہے یہ، اور بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری دوائیاں ہم کھا چکے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اب وہ کچھ جانچیں کرائے گا، یہ خون کی جانچیں کرا لیجیے، اور دیکھیے اس کی بھی ضرورت ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیجیے، مثلا کچھ جانچیں لکھے گا، اور جانچ کرانے کے بعد رپورٹ دیکھے گا. رپورٹ دیکھنے کے بعد کوئی ڈائگنوسس ڈیسائیڈ کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ آپ کا بخار کیوں نہیں اتر رہا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ یہ بخار جو ہے کس وجہ سے ہے، اب سمجھ میں آیا کہ جو آپ کے پیٹ کا درد ہے کس لیے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اتنی اینٹی اسپاسموڈک کھانے کے بعد بھی. اب سمجھ میں آیا یہ مرض ہے، ٹھیک کیسے ہوتا. اب وہ مرض کا علاج کرے گا. ابھی تک سمٹم کا علاج ہو رہا تھا، ابھی تک سمٹم کا علاج ہو رہا تھا، مرض کا علاج نہیں ہو رہا تھا. جس وجہ سے بخار آ رہا تھا، جس وجہ سے پیٹ کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا. صرف پیٹ کے درد کا علاج ہو رہا تھا، پیٹ کے درد کی دوا دے دی گئی. صرف بخار کا علاج ہو رہا تھا، صرف بخار کی دوا دے دی گئی. تو بخار وقتی اتر گیا، پیٹ کا درد بھی وقتی کم ہو گیا، مرض تھوڑی ٹھیک ہو جائے گا. مرض تو جب ہی ٹھیک ہوگا جب مرض کا علاج ہوگا. معلوم ہے کہ ماہر طبیب سمٹم کا علاج نہیں کرتا ہے، مرض کا علاج کرتا ہے. خالق دیکھ رہا تھا اس معاشرے اور سماج میں بہت سی برائیاں، بلکہ ساری برائیاں ہیں، اور ساری اخلاقی اور روحانی امراض موجود ہیں، اور سب سے بڑا مرض شرک کا موجود ہے. لیکن اصل میں ان تمام بیماریوں کا سبب ہے جہالت، ان تمام امراض کا سبب ہے جہالت. جب علم آ جائے گا تو یہ
اخلاقی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. علم آ جائے گا تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. شاید یہی وجہ ہے کہ پہلا پیغام ہے، پہلا میسج قرآن کا کیا ہے، اسلام کا کیا ہے، دین کا کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. پڑھنے لکھنے کا پہلا میسج کیا ہے؟ پڑھو. اور انسان ہی پڑھ سکتا ہے، اس لیے انسانی سے کہا جاتا ہے. انسان کے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پڑھ سکے. کوئی اور مخلوق ہے؟ نہیں، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتی کوئی اور مخلوق. فرشتے ہیں تو ان کو علم خالق نے دے دیا، جتنا دے دیا اتنا علم ہے، اضافہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اقرار کرتے ہیں بھائی، جب خالق کہتا ہے ہم نے جو کچھ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا ہے. اور اس کے بعد شخصیتوں کو پیش کر کے کہا بتاؤ اگر تم سچے ہو ان کے نام. تو کہتے بولنے والے ہم کو تو جتنا تو نے بتا دیا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا بتا دیا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں. تو اللہ نے ان کو علم جتنا دیا اضافے کی صلاحیت نہیں جتنا بتا دیا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے خالق نے یہ صلاحیت دی ہے کہ علم حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے اگر صلاحیت نہ دی ہوتی اور خالق کہتا پڑھو تو کہتا ہم کیسے پڑھیں. پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے انسان کو اور کہتا ہے پڑھو. جب پڑھو گے تو اخلاقی اور روحانی بیماریاں کم ہوگی. پڑھو. اور یہ لکھنا اور پڑھنا نگاہ قدرت میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ آگے آپ اسی آیت میں دیکھیں، اسی ان آیات میں دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے اقرا وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام جو اکرم ہے. کیوں؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا. خالق اب یہ نعمت جو لکھنے پڑھنے کی ہے عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو کریم نہیں کہہ رہا ہے. یہ اکرم کریم کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کے معنی ہے بلا عوض عطا کرنے والا، بلا استحقاق عطا کرنے والا. پروردگار عالم نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے بھائی. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا عطا کیا ہوا تو ہے بھائی. ہمارا کچھ ذاتی ہے؟ یہ وجود ذاتی ہے، خالق کا عطا کیا ہوا ہے. اس نے وجود عطا کیا ہے تو موجود ہے. وجود نہ دیتا تو ہم کہاں ہوتے نہیں. اور خود صرف وجود ہی تھوڑی عطا کیا ہے. وجود عطا کیا تھا تو چاہتا تو حجر بنا دیتا، لیکن حجر تو نہیں بنایا، پتھر تو نہیں بنایا. زندگی بھی تو عطا کی، زندگی دی تھی تو چاہتا شجری زندگی دے دیتا. بھئی درختوں میں زندگی ہے کہ نہیں؟ بچے بوڑھے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ باٹنی یا زولوجی کا اسٹوڈنٹ ہو جبھی جانتا ہو. سب جانتے ہیں کہ درخت پلانٹس بھی زندہ ہے کہ نہیں. بھئی زندگی کی وہ علامتیں جو بیان کی جاتی ہیں، جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں لیونگ اور نان لیونگ کی صورت میں، وہ سب ہے ان میں. لوکوموشن ہو، نٹریشن ہو، ڈائجیشن ہو، ایکسکریشن ہو، ریپروڈکشن ہو، سب تو موجود ہے ان میں. تو وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ تو چاہتا تو وہ زندگی دے دیتا، ہمیں درخت بنا دیتا. لیکن نہیں، وہ زندگی نباتی زندگی نہیں دی. چاہتا تو حیوان بنا دیتا اور ڈارون کی بات کی تصدیق بھی ہو جاتی. لیکن نہیں، انسان بنائے. انسان خود کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق کیا ہے. قرآن نے یہ اعلان کر کے بتایا تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو. نو، تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو. وہ ڈارون کا خیال ہے کہ وہ کمر سیدھی ہو گئی، جسم سے بال غائب ہو گئے، دم ختم ہو گئی، اور اب یہ انسان بن گیا. جی ڈارون کے بزرگوں کی کمر تو سیدھی ہو گئی لیکن اس کی عقل میں کجی آ گئی. اس نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ نیچر کا یہ کرم 2 ہی 4 بندروں تک کیوں محدود رہا اور سارے بندر آج تک بندر ہی کیوں بنے ہوئے. اگر بندر نے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، بندر ترقی کر کے انسان بنا ہے، تو سارے بندر آج تک بندر ہی کیوں بنے ہوئے بھائی؟ سب کو انسان ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں، قدرت کہتی قرآن، اور میں کہتا ہوں احسان ہے یہ بھی قرآن اسلام کا کہ انسان کو انسان سے روشناس کرایا ہے دین نے. تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا.
یہ بھی کرم ہے پروردگار کا، احسان ہے. زندگی دی تو انسانی زندگی عطا کی، حیوانی نہیں، نباتی زندگی نہیں، انسانی زندگی عطا کی. یہ کرم ہی تو ہے خالق. اور اس کے علاوہ صرف زندگی تھوڑی عطا کی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار بھی تو نہیں کر سکتے، گن بھی تو نہیں سکتے جتنی نعمتیں خالق نے عطا کی. اور یہ نعمتیں کیا کسی حق کے بنا پر دی ہیں؟ کیا رائٹ تھا ہمارا کہ ہمیں وجود عطا کرے؟ کیا رائٹ تھا ہمارا کہ وہ ہمیں حیات عطا کرے؟ مولانا آ جائیے، ادھر آ جائیے، ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد. کیا حق تھا ہمارا کہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے؟ اتنی نعمتیں خود کہہ رہے تم گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں. اور وہ نعمتیں جن میں سے ہم کسی ایک کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے. جن میں سے کر سکتے؟ کون کہے گا وجود نہیں چاہیے، کون کہے گا حیات نہیں چاہیے، کون کہے گا بینائی نہیں چاہیے، کون کہے گا گویائی نہیں چاہیے، کون کہے گا قوت سماعت نہیں چاہیے، کون کہے گا عقل نہیں چاہیے؟ کہے گا کوئی نہیں؟ ساری نعمتیں خالی. اور عقل جانے سے کون کہے گا صحت نہیں چاہیے؟ میں اس منزل پر عرض کیا کرتا ہوں، یہ صحت بہت بڑی دولت ہے. سمجھ نہیں پاتے اکثر لوگ، بے خیالی میں کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو اتنا دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں کیا دیا جی؟ اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے اللہ کا شکر اسے ادا کرنا چاہیے. ہم کروڑوں روپے کی پراپرٹی لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے جو آپ لیے بیٹھے ہیں اس وقت، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. اور نہیں یقین ہو تو آپ خود حساب کر کے دیکھ لیجیے، کسی ڈاکٹر کے پاس کھڑے ہو جائیے اور پوچھیے کڈنی کی قیمت کیا ہے، اور لنگس کی قیمت کیا ہے، اور مثلا لیور کی قیمت کیا ہے، اور آنکھوں کی قیمت کیا ہے. پوچھیے اس سے، اور اس کے بعد حساب لگائیے کہ یہ خراب ہو جائے تو بدلنے کا خرچ کیا آئے گا، اور اس کے ٹرانسپلانٹیشن کا خرچ کیا آئے گا، اور اس کے آپریشن میں کیا خرچ آئے گا. اور اس کے بعد بتائیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح. کروڑوں روپے کی پراپرٹی آپ لیے بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی. اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرے. پروردگار کچھ نہیں ہے مگر کم سے کم کوئی بیماری بھی تو نہیں ہے، کوئی مرض بھی تو نہیں ہے، کوئی مرض بھی تو نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مختلف قسم کی ڈشز لگی ہوئی ہیں، سب کھا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا بھائی آپ بھی تو آئیے، کہتا نہیں میں نہیں کھا سکتا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، اور یہ ہے، اور شوگر ہے، دس اینڈ دیٹ. کہتے ہیں اکثر نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ آپ کھا رہے ہیں سب کچھ. شکر ادا کرے پروردگار کا. تو خالق نے صحت عطا کی ہے. کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے کہ نہیں. کوئی ایک سسٹم خالق نے جو سسٹم قائم کیا جس میں ایک سسٹم ڈسٹرب ہو جائے ذرا سا، تمام سسٹمز ہے کہ ریسپائریٹری سسٹم اور ڈائجسٹیو سسٹم اور ایکسکریٹیو سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم اور یہ سسٹم اور وہ سسٹم، معلوم کتنے سسٹم سے. ایک سسٹم ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے، بھاگے چلے جا رہے ہیں یہاں علاج کا، یعنی دلی جائیے دلی چلے جا رہے ہو، کہا بامبے جائیے بامبے چلے جا رہے ہو، کہا نہیں پیسہ تو باہر جائیے، چلے جاتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ، پہلے جیسا سکون ملتا نہیں ہے. کرم ہے پروردگار کا. اگر کوئی مرض نہیں ہے، ایسا کوئی بیماری نہیں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں، خالق نے دیا. یہ بھی احسان ہے پروردگار کا. اور بے شمار نعمتیں. آکسیجن فری میں لے رہے ہیں بھائی ہم. کسی اسپتال کی ذمہ داری کسی حکومت کو دے دی جائے، ایک ہاسپٹل میں سے آکسیجن سپلائی نہیں کر پاتے، وہ پوری کائنات کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. اب دیکھیے بیٹھے ہیں آکسیجن لے رہے ہیں، قیمت ہے بلا استحقاق. کریم اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اتنی نعمتیں بلا استحقاق عطا. اب یہاں تک گفتگو آتی تو میں ایک لفظ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بے شمار اتنی نعمتیں عطا کر کے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا. اب ہمارا فرض ہے ہم اس کے سامنے سر جھکا کے اپنے شریف ہونے کا ثبوت دیں. اس نے تو اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اب ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا کے اپنے شریف ہونے کا ثبوت دیں. پروردگار اتنی نعمتیں تو نے عطا کی، تو کریم ہے، تیرا کرم ہے نا. ہم بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، تیرے سامنے سر جھکا ہوا ہے ہمارا. خالق نے اتنی بلا عوض. کریم کہاں یہ ساری نعمتیں عطا کرتے، اس لیے کہ بلا عوض. لیکن جب لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا کی تو اب کریم نہیں کہتا، اکرم کہتا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنا رب کے نام جو کریم اکرم ہے.
اکرم کریم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. جیسے حسن کی سپرلیٹیو ڈگری ہے احسن, جیسے کبیر کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اکبر, جیسے شریف کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اشرف. شریف اکثر جگہوں کے نام کے آگے لکھتے ہیں, کچوچا شریف, دیوان شریف, اجمیر شریف, رضولی شریف, یہ شریف, وہ شریف, یہ سب شریف. شریف کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اشرف. جب کہتے ہیں نجف تو شریف نہیں کہتے نجف, اشرف. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. نجف اشرف کہتے ہیں. اسی طرح کریم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اکرم. پڑھو اس رب کے نام جو اکرم, کریم اکرم. اقرا و ربک الاکرم پڑھو اس رب کے نام جو اکرم ہے. کیوں؟ الذی علم بالقلم, قلم کے ذریعے سے علم, لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے پروردگار عالم نے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہے نگاہ قدرت میں کہ انسان کو یہ نعمت عطا کر کے اپنے کو کریم نہیں اکرم کہتا ہے. اب ایک لفظ عرض کروں آپ کی خدمت میں, جب نگاہ قدرت میں یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ خالق اپنے کو کریم نہیں کہتا اکرم کہتا ہے, تو کیا یہ نعمت اللہ سب کو عطا کرے گا, اپنے رسول کو عطا نہیں کرے گا؟ دنیا کا ہر انسان لکھنا پڑھنا جانے گا, اس کا رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانے گا. لوگ کہتے صاحب رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو ایسی نعمت جسے خالق کہہ رہا اکرم, عطا کرنے کے بعد وہ نعمت اپنے رسول کو عطا نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھیے کسی چیز کا نہ جاننا یہ اور ہے, اور کوئی کام نہ کرنا کسی مصلحت کے تحت یہ اور ہے. نہ کرنا کوئی کام مصلحتاً یہ اور ہے, اور نہ جاننا اس کام کا یہ اور ہے. یقیناً رسول اسلام لکھتے پڑھتے نہیں تھے, لیکن یہ کہنا کہ لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا یہ خود اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے. کہ میں جو کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہو وہی پڑھا لکھا نہیں تھا, جو اس کتاب کو پڑھانے کے لیے آیا ہو جس کا کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ نہیں ہے. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر جس میں موجود ہے. اس کتاب کا پڑھانے والا اس کے لیے کہا جائے جائے پڑھا لکھا نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک سبجیکٹ کا پڑھانے والا تو پروفیسر کہلاتا ہے. کہ جب لکھنؤ یونیورسٹی میں یا کے جی ایم یو میں پروفیسر ہے, یا ہسٹری کے یا بایولوجی کے یا مثلا جیوگرافی کے اور یا مثلا فزکس کے یا میتھمیٹکس کے, پروفیسر کہلاتا ہے ایک سبجیکٹ کا. جو ایک سبجیکٹ کہلائے وہ پروفیسر, اور جو سارے سبجیکٹ کا پڑھائے کوئی قید نہیں ہے کہ کس سبجیکٹ کی تعلیم یہاں حاصل کر سکتے ہو, نہیں, جو چاہو پوچھو. انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں. تو اس کے لیے بحث کرے دنیا, پڑھے لکھے دیکھے نہیں تھے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کسی پروفیسر کا تعارف کرایا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ صاحب یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں؟ آپ بتائیے کہیں ایسا تعارف ہوتا ہے؟ نہیں, میں نے تو نہیں سنا کہ کسی کا تعارف کرا جائے یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر ہیں اور صاحب پڑھے لکھے بھی ہیں. اگر کوئی اس طرح سے تعارف کرائے تو لوگ کہیں گے اب تو مجھے آپ کے پڑھے لکھے ہونے میں شک ہو رہا ہے. جب کہہ دیا پروفیسر تو اب الگ سے کہنے کی ضرورت تھوڑی کہ پڑھے لکھے. تو جو فرمایا آپ نے, تو ایک سبجیکٹ کا پروفیسر تو پڑھا لکھا ہو, اور جو سارے سبجیکٹ پڑھانے آیا ہو اس کے بارے میں کہتے پڑھا لکھا نہیں. مصلحت تھی کہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے. وہ مصلحت بھی میں نے ایک مجلس میں عرض کیا ہے, بچوں تک پہنچ جائے جو مجلس میں شریک نہیں ہوئے. مصلحت تھی لکھتے پڑھتے نہیں تھے. میں نے عرض کیا نا کہ کسی کام کا نہ کرنا ہو رہا ہے, نہ جاننا ہو رہا ہے, مصلحت نہیں لکھتے پڑھتے تھے رسول اسلام. وہ مصلحت میں اپنی طرف سے, جو قرآن نے خود بیان کی ہے, خود قرآن نے بیان کی ہے. ارشاد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے میں رسول اس سے پہلے نہ کوئی تم کتاب پڑھتے تھے نہ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اگر تم پڑھتے لکھتے ہوتے تو یہ اہل باطل شک میں مبتلا ہو جاتے. قرآن کہ یہ شک کا ہے, کہا یہ کائے مبتلا ہوتے. بھائی میری تو سمجھ میں یہی آتا کہ یہ شک اسی طرح کا ہوتا کہ جیسے مثلا کوئی کسی ٹاپک پر کچھ لکھنے بیٹھتا ہے, کسی موضوع پر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو پہلے اس موضوع سے متعلق میٹر کلیکٹ کرتا ہے, بڑے بڑے رائٹرز کی کتابوں کو پڑھتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کتاب لکھنا شروع کرتا ہے. پہلے پڑھتا ہے بعد میں لکھتا ہے. سرکار دو عالم بھی اگر کتابیں پڑھتے ہوتے اور لکھتے ہوتے اور اس کے بعد قرآن پیش کرتے تو کوئی کہتا یا نہ کہتا, یہودی اور عیسائی ضرور کہتے کہ بھئی کمال کیا ہے, جیسے سب کتابیں پڑھ کے کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں,
ویسے ہی انہوں نے ہماری کتابیں پڑھی اور قرآن لکھ دیا. خالق نے کہا میرے حبیب نہ تم کوئی کتاب پڑھو گے نہ کچھ لکھو گے اور اس کے بعد ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرو گے جس کے ایک سورے کا جواب بھی دنیا نہیں لا پائے گی. ایک صلوات اور محمد وعلى محمد. بھائی ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. تمہارے بڑی ہے تو لکھنا پڑے. خالق نے یہ صلاحیت انسان کو عطا. علم حاصل کرو پڑھو. بڑی صفتیں پیدا ہوتی, بڑی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں علم آنے کے بعد. جب علم آ جاتا ہے بہت سی برائیاں تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اخلاقی بیماری. اسی لیے پہلا میسج اسلام کا پڑھو پڑھو پڑھنے لکھنے. جب پڑھتا ہے تو انسان کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. آج آپ یہ جو روشنی دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کی روشنی ہے بھائی؟ کل کا انسان اسٹون ایج میں زندگی گزار رہا تھا. کیوں؟ فقدان علم کے بنا پر. یہی تو تھا, علم نہیں تھا جبھی تو کچا گوشت کھا رہا تھا, جبھی تو مکانوں میں رہنے کے بجائے گفاؤں میں رہ رہا تھا, جبھی تو لباس پہننے کے بجائے پتوں سے سرپوشی کر رہا تھا. یہی تو ہے, علم نہیں تھا. آج علم ہے انسان کے بعد. انسان نے علم حاصل کیا دھیرے دھیرے تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ علم یہاں تک پہنچا ہے کہ آج مٹھی میں پوری دنیا لیے گھوم رہا ہے. ابھی نمبر ملائیے, جہاں چاہے آپ بات کر لیجیے. صرف بات نہیں, ادھر میں گفتگو ہو رہی, باقاعدہ فوٹوز کا دیکھ رہے ہیں. مہینوں کا سفر چشمے زدن میں کرنا ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی تو لکھنؤ, آنکھ کھلے تو نہ معلوم کہاں ہے کہ نہیں ہے. انگلی کا اشارہ کیجیے, پوری بلڈنگ نہیں پورا شہر روشن ہو جائے گا. انگلی کے اشارے سے ہو جاتا ہے اور نہیں جاتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ پتھر لے کے تھوڑی مقابلہ کرنا دشمن کا. ہزاروں دور بیٹھا ہوا دشمن پن پوائنٹ کا ٹارگٹ کیا جاتا ہے, نشانہ بنائیے, وہی بجا کے میزائل گری. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب طاقت انسان کے پاس کہاں سے آئی؟ انسان کے پاس علم کے ذریعے سے انسان کے پاس آئی. جیسے جیسے علم بڑھتا گیا انسان کی طاقت بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. کتنا طاقتور انسان ہو گیا. یہ علم اس کا ہے جس نے دنیا میں کسب کیا, علم حاصل کیا تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس لیے کہ آیا تو جاہل تھا. یہ اللہ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی تھی, علم دے کے نہیں بھیجا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس عالم میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب آیا تو لا تعلمون شیئا کا مصداق تھا, کچھ جانتے ہی نہیں تھا. علم حاصل کیا تدریجاً, علم بڑھا, طاقت بڑھتی چلی گئی. آج اتنا طاقتور ہے, چشمے زدن میں جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے. انگلی کے اشارے سے پوری دنیا کو روشن و منور کر لیتا ہے. ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے انسان کو پن پوائنٹ پہ ٹارگٹ کرتا ہے. یہ علم کی طاقت ہے ایک کتابی. جو جاہل پیدا ہوا تھا علم حاصل کر کے اتنا طاقتور ہو گیا, اور جو پیدا ہی عالم ہوا ہو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اب اگر وہ ہاتھ اٹھائے اور ڈوبا ہوا سورج کو لٹائے تو تعجب کیا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. علم اقتدار انسان کا بڑھتا ہے, اور صرف اختیاری تھوڑی بڑھتا ہے, بہت سی صفتیں کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. میں نے عرض کیا جب علم آتا ہے انسان کے اندر تو تکبر و غرور نہیں, انکساری بڑھتی ہے انسان کی, انکساری بڑھتی ہے. بس دو صفتیں میں کروں گا اور زیادہ گھڑی بھی دیکھتا رہوں تاکہ آپ کا زیادہ وقت. صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. بس علم جب آتا ہے انسان کے پاس تو انسان کے اندر انکساری بڑھتی ہے, انکساری بڑھتی ہے. ہاں کہیں تکبر و غرور میں بھی اضافہ ہوتا ہے, وہ اور الگ بحث ہے. میں ایک جملہ عرض کر دوں اور بات کو آگے بڑھوں. یاد رکھیے جب شریف کے پاس علم آتا ہے تو اس کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے, مگر یہ علم جب کسی کمینے کے پاس آتا ہے تو اس کی کمینگی میں اضافہ ہوتا ہے. علم سے انکساری بڑھتی, تکبر و غرور کیسا بھائی؟ انکساری بڑھتی ہے. باراور درخت کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں, جھکی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, انکساری ہوتی ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. جیسا علم ہوتا ہے ویسی ہی اس کی قوت برداشت ہوتی ہے. بس سنیے ایک ایک لفظ میں اور اس کے بعد بس آپ کی منزل میں آ جائے. علم ہوتا ہے تو انکساری بڑھتی ہے, انکساری بڑھتی ہے, خاکساری بڑھتی ہے, خاکساری بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا سے کسی نے پوچھا, مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, یا علی آپ کو سب سے زیادہ اپنا لقب کون سا پسند ہے؟
آپ کا محبوب ترین لقب آپ کا کون سا ہے؟ بے شمار القاب جس کے ہیں، اس سے پوچھا جا رہا ہے یا علی آپ کو کون سا لقب اپنا زیادہ پسند ہے؟ اب سوچئے مولا نے کیا کہا ہوگا. آپ کو تو بہرحال سوچیے تو بس طریقہ ہے گفتگو کا بات کا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ کو تو بفیض مجالس سب کچھ معلوم ہے. آواز آ جا رہی، میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی سوچے کہ کیا کہا ہوگا مولا علی جس کے بے شمار القاب ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے یا علی سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا لقب کون سا ہے؟ مولا جواب دیتے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ میرا لقب مجھے ابو تراب ہے. ابو تراب کا لقب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ابو تراب کا لقب مجھے سب سے زیادہ. کیوں؟ اس لقب سے خاکساری ظاہر ہوتی ہے. خاکساری ظاہر ہوتی ہے. میں عرض کروں یہ انسان خاک سے اسی لیے خلق ہوا ہے تاکہ اس میں خاکساری رہے. خاک سے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خاکساری ہو. تکبر و غرور شیطان کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں. انسان کا نہیں، انکساری میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی علی سے بڑا منکسر؟ نو. بھائی ہیں مگر پوری زندگی کبھی اپنے کو بھائی نہیں کہا. خود پیغمبر اسلام فرما رہے انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. متفق علیہ حدیث ہے کہ نہیں؟ میں اور علی ایک نور سے. تو جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو جو صفات ایک میں وہی دوسرے میں. سوائے مرتبہ ختم نبوت کے ساری صفتیں مولا علی میں موجود ہیں. اور اگر مولا علی میں وہ ساری صفتیں نہ ہوتی جو رسول میں ہیں تو یہ نفس رسول کیسے ہوتے؟ نفس رسول کیسے ہوتے؟ نفس رسول کیسے ہوتے؟ ساری صفتیں ہیں مگر بھائی کہہ کے نہیں وہ کرتے. اپنے کو غلام کہتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اللہ اکبر. یہ میرے مولا کی انکساری کی حد ہے. اگر یہ کہہ دیتے کہ میں محمد جیسا ہوں تو کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی جو یہ کہتے کہ علی نے یہ کیسے کہہ دیا. کیسے کہنے کا حق تھا. شریک نور رسالت ہے، نفس رسول ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جیسے نہیں کہتے. کہتے تو یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کہ یہ تو لفظ اثر ہوا آپ کی خدمت میں. جسے کہنے کا حق تھا کہ رسول ہمارے جیسے اس نے کبھی نہیں کہا. میں یہ 2 رکعت کا ملا کس منہ سے کہتا ہے رسول ہمارے جیسے؟ ہمارے جیسے ہیں رسول، ہمارے جیسے ہیں رسول، ہمارے جیسے ہیں رسول، ہمارے جیسے. جو کہہ سکتا تھا اس نے یہ انکساری کی حد ہے میرے مولا کی. علم جتنا ہوتا ہے وہاں ان کے انکساری ہوتی ہے. کسی غریب آدمی کے پاس بیٹھتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے. صاحب میں بیٹھ جاؤں، لوگ کہیں گے کہیں ان کے رشتہ دار تو نہیں ہے، کہ جاننے والے تو نہیں، قریبی تو نہیں. بڑا آدمی اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو چاہے کہیں دور کا بھی کوئی رشتہ و تعلق نہ ہو، چاہیں گے کسی صورت سے قریب ہو جائے، کوئی فوٹو کھینچ جائے ہمارا بھی، کچھ نہیں تو سیلفی ہم لے لیں، اس کے بعد فوراً سوشل میڈیا پر کہ ہمارے ان کے تعلقات. اصل یہ ہوتا ہے. ہمیشہ سے یہ ذہنیت رہی، یہ نئی چیز تھوڑی رہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بزم رسول میں جو بیٹھنے والے تھے ان میں تھوڑی اصلاح ہو گئی تھی، ورنہ یہ چیز تو پائی جاتی تھی. اگر نہ رہی ہوتی اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں، تو جب ایک امیر شخص کے پاس ایک غریب آ کے بیٹھ گیا تھا تو اس نے دامن کیوں سمیٹ لیا ہوتا؟ واقع نہیں تاریخ میں ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک غریب آدمی بیٹھ گیا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس اتنا کیا کہ دامن سمیٹ لیا. ذہنیت کا اظہار تو ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن یہ چیز بھی صاحب خلق عظیم کو پسند نہیں آئی، ناگوار گزری. تم نے اپنا دامن کیوں سمیٹا؟ تم نے اپنا دامن کیوں سمیٹا؟ کیا اس کی غربت تمہیں لگ جاتی یا تمہاری دولت اس کے پاس چلی جاتی؟ خدا کی قسم وہ شخص بھی کتنا شریف النفس تھا. ہاتھ جوڑ لیے، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، احساس ہوا. اور میں کہتا ہوں توبہ کا سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ انسان کو احساس گناہ ہو جائے. احساس گناہ یہی تو توبہ ہے، احساس گناہ ہو جائے. یہ تھوڑی توبہ 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 پھر وہی کر رہا ہے. احساس گناہ ہو جائے یہی توبہ ہے. سب سے بڑی توبہ یہی. سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی،
احساس کیا غلطی ہو گئی سرکار, میں اپنی اس غلطی کے کفارے میں اپنی آدھی دولت اس غریب بھائی کو دیتا ہوں. کتنا شریف النفس انسان, اللہ ہے کوئی اس زمانے میں؟ ارے بس زیادہ زیادہ آدمی کہتا ہے سوری غلطی ہو گئی, یہی کہے گا, اس سے زیادہ تھوڑی کہے گا کہ اتنی نہیں کرے گا کہ صاحب ہماری جیب میں مثلا 10,000 ہیں, ہم 5,000 اس غلطی کے کفارے میں دے رہے ہیں, کرے گا نہ کہ آدھی پراپرٹی مجھ سے سرکار غلطی ہو گئی, میں اپنی اس غلطی کے کفارے میں اپنی آدھی دولت اس غریب بھائی کو دیتا ہوں. سرکار نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا بھائی یہ تمہیں اپنی آدھی دولت دے رہے تمہیں منظور؟ ہائے وہ شخص بھی دیکھیے کتنا خوددار ہے, کتنا خوددار ہے وہ شخص. اسلام ایک طرف اگر بڑوں کو صاحبان زر کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت زیادہ ہے تو دوسروں کی مدد کرو, وہی غریبوں کو خودداری کی تعلیم بھی دیتا ہے, خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. وہ شخص بھی کتنا خوددار تھا کہ سرکار میں شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں, میں شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں. مسکرا کے پیغمبر اسلام نے کہا ہاں یہ خوشی سے دے رہا ہے بھائی, لے سکتے ہو. کہ سرکار مجھے ڈر ہے کہیں یہ دولت میرے پاس آنے کے بعد میرا بھی ذہن کوئی ایسا ہونا ایسا ہی نہ ہو جائے, لہذا میں واپس کرتا ہوں. تو یہ ذہنیت تو رہی سب میں, کون بیٹھے گا. اور وہ شخص جو امیر نہیں جناب امیر ہو, جناب امیر, ظاہری حکومت بھی زیر قدم, ظاہری خلافت بھی قبضے میں, وہ ایک فقیر کے پاس بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے, ایک فقیر ہے جو ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے, ایک غریب ہے جو ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے. حکومت اقتدار یہ انکساری, اس سے زیادہ انکساری کہاں ملے گی بھائی. اپنے ہاتھ سے اپنے نالین کی اصلاح کرتے ہوئے کسی حاکم کو دیکھا ہے, تیمندار لباس پہنے ہوئے کسی حاکم کو دیکھا ہے؟ میں چند دن کی کرسی مل جائے, اقتدار مل جائے تو چاہتے 7 پشتوں کا انتظام کر لیں. مولا نے حکومت کر کے بتایا حاکم حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, پبلک کی خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, بہت وقت ہو گیا, ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ یونانوں میں جب یہ ہوا کہ سب سے اچھا مذہب کون سا اور سب سے بہتر حکومت کس کی رہی, تاریخ میں سب سے اچھا حاکم کون گزرا ہے جس نے سب سے زیادہ عوام کا خیال کیا, تو سب آ کے متفقہ طور پر علی کی حکومت پر رک گئے. کہ علی سے بہتر تاریخ میں کسی کی حکومت نہیں رہی. جو دور علی کا گزرا ہے اس دور میں جیسی حکومت علی نے کی ویسی حکومت کسی نے نہیں کی. میرا مولا کہتا ہے حاکم غریب ہے, اپنے ہاتھ سے نالین کی اصلاح کر رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یا علی یہ تو بالکل بیکار ہو گئی وہ سیدھا. مولا کہتے ہیں ابن عباس یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے, بازار میں اس کی کیا قیمت ہوگی. ابن عباس سمجھے مولا اسے بیچ کے دوسری خریدنا چاہتے ہیں کہ یا علی تو بالکل بوسیدہ ہے, اس کو کون لے گا, بالکل بوسیدہ ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. کہ بھائی یہ سمجھ لو کہ تمہاری نظر میں اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں, بھائی یہ سمجھ لو کہ تم میری نظر میں تمہاری اس حکومت کی قیمت اس جوتی سے بھی کم ہے. اس کی کوئی حکومت نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ وہ غریب کے پاس انکساری, ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے فقیر. اب دوسری بات بس یہی مسائل سے جب علم ہوتا ہے انسان کے پاس تو قوت صبر انسان کے پاس, جیسا علم ویسی اس کی طاقت ویسا اس کا صبر ہوتا ہے, قوت برداشت سب کا مانتا ہوتا ہے. اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے جی؟ نہ اس سے بڑا کوئی عالم ہے, نہ اس سے بڑا کوئی قادر ہے. علم بھی عین ذات, قدرت بھی عین ذات. تو جب علم عین ذات ہے تو اور قدرت بھی عین ذات ہے تو پھر صبر بھی اس کا اسی معیار کا اسی طرح کا ہونا چاہیے. آج کوئی سوشل میڈیا پر ڈال دے اپنا نام لکھ کے میں یو پی کا چیف منسٹر ہوں, کیا ہوگا بھائی؟ مخالف برائی کر دینے پر تو این ایس اے لگ جاتا ہے, اور کوئی چیف منسٹر ہونے کا دعویٰ کر دے الگ سے تو کیا ہوگا؟ آپ خود سمجھیے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کون نیا چیف منسٹر پیدا ہو گیا ابھی الیکشن سے پہلے. آگے تو دیکھا جائے گا, لیکن ابھی یہ کون پیدا ہو گیا بھائی؟ کوئی کر سکتا نہیں, کر سکتا کوئی نہیں. خدا کے مقابلے پر لوگ کھڑے ہوئے میں خدا ہوں. فرعون, نمرود, شداد ہماری سمجھ کے نہیں ہے. خدا نے کیا کیا؟ میں ایک اشارے کن سے قدمہ, جس نے پوری کائنات خلق کر دی, اشارے کن سے ان کا قدمہ میں کر سکتا, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. موسیٰ نے یہی تو کہا تھا حضور پالنے والے صرف رزق اٹھا لے, کچھ نہ کرو. کہا موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر اس نے
بندگی چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ اس نے بندگی چھوڑ دیا. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, ایک کلپ چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر سلمان ندوی کی کہ صاحب علی کے تعلقات فلاں 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 سے بہت اچھے تھے. اگر اچھے تعلقات نہ ہوتے تو علی مدد کیوں کرتے؟ علی نے تو کبھی برائی نہیں کی, ہمیشہ مدد کی. یہ شیعہ جو برائی کرتے ہیں یہ گمراہ ہیں, یہ علی کے پیرو نہیں ہیں. یہ کلپ چل رہی ہے بہت, میں تو ایک لفظ کروں گا آپ کی خدمت میں. فرعون اور نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے, وہ اللہ رزق دے رہے. موسیٰ نے کہا کہ بختر اس کو اٹھا لے, اس کو پتہ چل جائے گا کتنا بڑا خدا ہے. جواب کیا تھا؟ موسیٰ اگر اس نے بندگی چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ تعلقات اچھے نہیں تھے, اسے دلیل کے طور پر نہیں کہا جا سکتا. اگر تعلقات اچھے نہ ہوتے تو اللہ فرعون اور نمرود اور شداد کو رزق کیوں دیتا؟ تعلقات اچھے. ارے بھائی اس نے بندگی چھوڑ دی ہے تو کیا وہ ربوبیت چھوڑ دے؟ علی بھی جو موقع پر مدد کر رہے تھے لوگوں کی, جو آیا یا علی مشکل کشائی کیجئے, یا علی مدد کیجئے, یا علی مدد کیجئے, تو جو یا علی کہتا ہوا آ گیا, علی نے اس کی مدد کی اور مدد کر کے بتایا اگر اس نے امام نہیں مانا ہے تو کیا میں مشکل کشائی چھوڑ دوں؟ یہ علی کے منصب کا تقاضا تھا. جو لوگوں کی مدد کر رہے تھے, جو مدد کی ہے, تعلقات اچھے نہیں تھے, یہ علی مشکل کشا تھے, انہوں نے مشکل کشا نہیں مانا تو کیا مشکل کشائی چھوڑ دیتے؟ طاقت تو معلوم ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں خالق کا علم, ویسے ہی صبر کی قوت کر رہا ہے, خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. جو اس کے نمائندے ہیں ان میں دیکھیے صبر کی طاقت کتنی. علم ہے تو صبر بھی اسی معیار کا ہے, ویسے ہی ہے. صحیح ہے. جو ہاتھ اٹھا کے ڈوبے وہ سورج کو پلٹا لے, جو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے, وہ کیا اپنے دشمنوں کی گردنیں کن کہہ کے نہیں ختم کر سکتے؟ نہیں. صبر دیکھیں. کہتے ہیں صاحب وہ علی کے پاس اتنی طاقت تھی, در خیبر اکھاڑ لیا اور یہ وہ, اس کے بعد گھر میں آگ لگا دی گئی. جی علم جس کے پاس ہوتا ہے صبر بھی اس کے پاس ہوتا ہے. وہ مرضی معبود کا پابند ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے اس وقت ضرورت کس بات کی, اس وقت ضرورت کس بات کی. وہ موقع اور تھا کہ جب 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا, وہاں دین در خیبر اکھاڑ کے بچ رہا تھا, اور یہاں گلے میں رسن جو بندھوائی آ رہی تھی, گلے میں رسن بھی دین کو بچانے کے لیے. خانہ جنگی ہو جاتی ہے علی اگر تلوار اٹھا لیتے. علی کے مقابلے میں کوئی رخ, اور بعد میں علی نے دکھا دیا کہ دیکھو ابھی وہی ہاتھ بھی ہے اور تلوار بھی وہی ہے جو بدر و احد میں تھی, جمل و صفین و نہروان میں دکھائی. وہ تھے صبر میں, صبر کا ماتا طاقت. ان سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہوگا؟ قوت طاقت ہونے کے بعد بھی صبر کیا ہے. کیسا صبر؟ اللہ اکبر. کر سکتا ہے اتنا صبر؟ ارے دنیا یہی تو کہتی ہے کہ صاحب وہ اتنی طاقت تھی ان کے پاس کہ دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو زہر کیا, اور اس کے بعد گلے میں رسن. یہ کیسے ہم مان لیں کہ کوئی دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے آ جاتا, گھر جلا دیتا, اور علی برداشت کر لیتے, گلے میں رسن کوئی باندھ دیتا, علی برداشت کرتے. جی یہی کہتے ہیں یہ لوگ. جی مگر تاریخی حقیقت ہے کہ نہیں کہ دروازے پر آگ و لکڑیاں لوگ لے کے آئے, گھر میں آگ لگائی, شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہوئی, محسن کی شہادت ہوئی, گھر میں آگ لگائی کہ نہیں لگائی, علی کے گلے میں رسن باندھے. تاریخ میں موجود ہے سب باتیں. بھئی ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے, ہم کو تو جو تاریخ نے بتایا وہ ہمیں معلوم ہے, مگر علی نے تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھانا علی کے لیے آسان تھا, مشکل کام نہیں تھا. یہ امتحان دینا یہ مشکل کام تھا. قوت میں ہاتھ پیروں میں طاقت ہو, اس کے بعد آدمی برداشت کرے. گھر میں آگ لگائے, اپنی مصیبت آدمی برداشت کر لیتا ہے, لیکن اہل ویال تو کوئی تکلیف و پریشان ہوئی. علی کے صبر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو صفات الہی کا مظہر ہے, جو اللہ کے صفات ہیں ظاہر انہی سے ہوئے. علم, ان کے علم کو دیکھ کر خالق کے علم کا اندازہ ہوا, ان کے صبر کو دیکھ کر خالق کے صبر کا اندازہ ہوا. ایسا صابر ہے, طاقت 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لینے کی, مرحب و انتر اور امر جیسے پہلوانوں کو زہر کرنے کی طاقت, گلے میں رسن برداشت کرنے, دین کی بقا کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اسلام کو بچا.
کبھی طاقت کا مظاہرہ کیا تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنے لیے نہیں بھائی. اپنا وقت آیا، اپنا موقع ہوا ہے تو چوکی روٹی بھی انسانوں سے دبا کے توڑی گئی ہے. تو جب دین کا موقع ہوا تب در خیبر دونگلیوں سے کھا گیا. کبھی اپنی طاقت کا، ہمیشہ اس کی الوہیت کو منوانے کے لیے اپنی طاقت کا، دین کو منوانے کے لیے کیسی سب کا مظاہرہ کیسا کیا ہے. یہ ابتدا تھی جہاں دروازے پر آگ اور لکڑیاں نظر آ رہی تھی، آگ اور لکڑیاں. ہائے ابھی رسول کی آگ بند ہوئی، ابھی رسول کی آگ بند ہوئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو آ کے بنت رسول سے معذرت کرتے، معافی مانگتے. اے بنت رسول ہم شرمندہ ہیں، ہم رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. کچھ بتاتے، عذر پیش کرتے کہ وہ کام بھی بڑا اہم تھا، ہم وہاں مصروف تھے، مشغول تھے، نہیں آ سکے. ہم معذرت خواہ، شرمندہ ہیں، معاف کر دیجئے ہمیں، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے. یہ ہونا چاہیے تھا. اور روز آ کے دوڑی پر سلام کرتے جیسے رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادین الرسالہ. لیکن ایسا نہیں ملتا، تاریخ میں نہیں ملتا. آئے مگر تعزیت پیش کرنا نہیں آئے، گھر جلانے کے لیے آئے، آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، گھر جلا دیا. شہزادی نے کہا حسنین ہے، اس گھر میں حسنین ہے. کہتے کوئی بھی ہم گھر کو جلا دیں گے. آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ شہزادیہ کونین پر گرائے گئے، پسلیاں شکستہ ہوئی، محسن کی شہادت ہوئی، علی کے گلے میں یہ مصائب. کیسے برداشت کیا میرے مولا نے، قوت برداشت، صبر کا ماننا. یہ ابتدا تھی، انتہا کربلا میں نظر آتی ہے، کربلا میں انتہا نظر آتی ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس، بہتا ہوا دریا، بار بار سوال آپ کیا جا رہا ہے. ظالم کیا کہتا ہے، حسین اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیں گے. یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، پوری دنیا پانی. حسین یزیدیوں سے پانی نہیں مانگ رہے تھے، ان کا پانی نہیں مانگ رہے تھے، ان کا جمع کیا ہوا پانی تھوڑی تھا. یہ اہل بیت کسی سے سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے. دنیا ان سے مانگتی ہے، کسی سے نہیں مانگتے. پانی مانگنا سوال نہیں تھا. ذہن عالی میں یہ بات رہے. شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جس طرح سے اصحاب حسین، اطفال حسین 3 دن کے پیاسے تھے، اسی طرح 3 دن کے بھوکے بھی تھے. لیکن کیا بات ہے کہ کربلا میں پیاس کا ذکر تو بار بار ملتا ہے، کا ذکر نہیں ملتا ہے، بھوک کا ذکر ملتا ہے. مگر ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کام بھوکے. ایک کہیں ملتا ہے، کوئی کسی ذاکر سے سنا آپ نے، کہیں کسی کتاب میں پڑھا کہ بچوں نے کہا ہم بھوکے، آقا ہم بھوکے نہیں، پیاسے ہیں کا ذکر ملتا ہے. علاتش کی صدائیں حکم. اب وہ تجزیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیاس کا اظہار شرافت نفس کے خلاف نہیں ہے. پیاس کا اظہار شرافت نفس کے خلاف نہیں. کوئی بھی انسان کسی اجنبی سے پانی مانگ سکتا ہے. کہیں جا رہے ہو، کسی کو دیکھیں دروازے پر کھڑا ہے، کوئی جان پہچان نہیں، پیاسے ہوں آپ کے بھائی، میں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، پانی پلا دے گا. وہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پانی لا کے پلائے گا. تو پانی مانگنا شرافت نفس کے. ہاں بھوک کا اظہار شرافت نفس کے خلاف ہے. اگر انسان شریف النفس ہے اور بھوکا ہے تو وہ بھوک کا اظہار نہیں کرے گا، بھوکا بیٹھا رہے گا. میں یہ نہیں کہا میں بھوکا ہوں. وہ کہتا ہے انتہائی مصائب میں بھی حسین کا کیا ذکر ہے. کوئی بچہ بھی کربلا میں شرافت نفس کے تقاضوں سے نیچے نہیں اترا تھا. کسی بچے نے بھوک کا اظہار نہیں کیا. بڑا بلند خیال پیش کیا انہوں نے، بڑی بلند بات کہی انہوں نے. مگر وہ ہوتے تو میں ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت میں عرض کرتا. یقیناً بڑا اچھا تجزیہ کیا اور بڑی بلند بات ارشاد فرمائی کہ کربلا میں کوئی بچہ بھی شرافت نفس کے تقاضوں سے نیچے نہیں اترا تھا. اسی لیے بھوک کا اظہار نہیں کیا، پیاس کا اظہار کیا. پیاس کا سوال، پانی کا سوال کیا. اعلیٰ تشخیص صدائے بلند. مگر مجھے اتنا اور کہنے کی اجازت دے دی کہ یہ اتنے شریف النفس ہیں کہ پانی بھی اگر یزیدیوں کا اپنا جمع کیا ہوا ہوتا تو یہ پانی بھی نہ مانگتے. تو قدرت کی بہائی ہوئی نہر تھی جس پر سب کا حق تھا، سب کا حق تھا. لہذا پانی مانگنا سوال نہیں تھا، اپنے حق کا مطالبہ تھا. گومتی بہ رہی ہے یا لکھنؤ میں، کیا اس پر کوئی پابندی ہے تو کون پانی پی سکتا ہے کون نہیں پی سکتا ہے، کون پانی لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے؟ قدرت کی بہائی نہر، اس کو کوئی پابندی نہیں. کوئی بھی جائے پیاس اپنی پیاس بجھا لے. تو وہاں بھی وہ نہر قدرت کی بہائی ہوئی نہر تھی.
سب کا حق تھا. تو یہ پانی کا سوال نہیں، اپنے حق کا مطالبہ تھا. مولا سوال کر کے بتا رہے تھے دیکھو کیسے ظالم ہے، قدرت کی بہائی ہوئی نہر ہے، سب کا حق ہے، لیکن اس کے بعد بھی پانی پر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کود لیے ہوئے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ تش کی صدائیں بلند. یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا جائے اور اسے تیر مار کے شہید کر دیا جائے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال ہو اور اسے تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا جائے. پھر میں عرض کروں گا کیا اس ننھی سی گردن کے لیے ایک بھال کا تیر کافی نہیں تھا؟ نہیں. پہلے مجھے کہنے دیجئے اگر پانی نہیں دیا تھا تو نہیں دیا تھا، لیکن کم سے کم تیر تو نہ مارتے. اور تیر مارا تھا تو کیا ایک بھال کا تیر ننھی سی گردن کے لیے کافی نہیں تھا؟ 3 بھال کا تیر بچے کی گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے. بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے. حسین 6 مہینے کے بچے کو لاتے ہیں پشت خیمہ پر، ننھی سی قبر کھود کے سپرد خاک کر دیتے. اللہ اکبر، ہائے میرا مظلوم ماں باپ. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھائے میرے آقا نے. اور حسن مہندی صاحب کے اصال ثواب کی برسی کی مجلس ہو رہی ہے، اتنے مومنین موجود، اتنے لوگ موجود. دستور دنیا یہی ہے، دستور دنیا یہی. ایک غم ہے، اتنے لوگ ہیں کہ ہم غم میں شریک ہیں. گھر والوں کو تسکین ہو جائے گی، بیٹے کو، بھائیوں کو، سب کو، عزیزوں کو. اتنے لوگ ہیں، غم ایک ہے، اتنے غم میں شریک ہے. یہی دستور دنیا ہے. ہائے میرا آقا حسین، ایک دوپہر میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھائے. لاشوں پر لاشیں لا کے رکھتے، پھر آواز آتی آقا میری مدد کو آئیے. یہ مقتل تک جاتے، پھر لاشیں لے کے آتے، پھر آواز آتی آقا میری مدد کو آئیے. لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں حسین. اور کیا صرف اصحاب کے جانثاروں کا ایسے؟ جی نہیں، دل کے ٹکڑوں کے لاشیں بھی لے کے آئے. اور محمد نے آواز دی مامو میری مدد کو آئیے، اور محمد کے لاشیں لے کے آئے. قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئیے. حسین قاسم کے سرانے پہنچے. علی اکبر جیسے بیٹے نے آواز دی یا بتاؤ علیکہ منی السلام، بابا میرا سلام ہے، آخر قبول کیجیے. علی اکبر کے سرانے پہنچے، لاشا لے کے آئے. 32 برس کے جوان بھائی نے آواز دی آقا میری مدد کو آئیے، سرانے پہنچے. وصیتیں سنی، خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے آئے. 6 مہینے کے بچے کو سپرد خاک کیا. ہائے 72 لاشوں اٹھانے کے بعد جب حسین چلے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، تو کون تھا جو حسین کو سایہ رہا؟ ارباب اعضاء بس مجلس تمام کرو. آئے رخصت آخر کے لیے کہ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جب بیمار بیٹے کے پاس پہنچے تو ایک پیغام آپ کے نام بھی ہے. سید سجاد، قید شام سے جب چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے جانے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہنا شرط وفا یہ کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس یاد کر لیں، ہماری پیاس یاد کر لیں. اب حسین چلے تو کون تھا جو حسین کو سہارا دیتا؟ ذوالجناح کے قریب کھڑے، کبھی دائنی طرف دیکھتے، کبھی بائیں طرف دیکھتے. کوئی نہیں ہے جو سہارا دے حسین کو، کوئی نہیں ہے جو سہارا دے کہ ذوالجناح پر سوار کرے. ارے اسی موقع کی منظر کشی کی ہے میر علی صلی اللہ مقامہ نے کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ چھوڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین میدان کارزار میں آئے، جنگ شروع کی. دنیا سمجھ رہی تھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، حسین کیا جنگ کریں گے. لیکن ایسی جنگی کے تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بس ایک روایت سنی اور مجلس تمام کر دوں. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین نے کیسا جہاد کیا. ثانیہ زہرا کے روضے پر مجلس ہو رہی ہے، خود ثانیہ زہرا کی زبانی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجلس تمام کر دوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو جناب ثانیہ زہرا اپنے گھر نہیں گئی. اپنے روز جناب عبداللہ آگے سید سجاد کے پاس بیٹھتے تھے اور آگے باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد گھر واپس چلے جاتے تھے. جب ایک عرصہ گزر گیا، کافی دن گزر گئے، تو ایک دن جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر تشریف لے چلے. وہ گھر بھی تو انہی کا ہے، گھر تشریف لے چلیں. کچھ اس انداز سے جناب عبداللہ نے کہا کہ آگے چوتھے امام کہتے ہیں جناب زینب سے پھوپھی اماں
عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر تشریف لے جائیے، وہ کہتے ہیں وہ گھر بھی تو انہی کا ہے. بس جیسے جناب ثانیہ زہرا نے سنا، کہتی ہیں کہ اے زین العابدین، تم کہہ رہے تو آج میں جا رہی ہوں اپنے گھر، آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں میں اپنے گھر. اور یہ کہہ کہ جناب زینب آئی اپنے گھر. آنے کے بعد جناب عبداللہ سے سوال کیا، اے عبداللہ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اون محمد کیا ہوئے؟ کہا نہیں شہزادی، اس لیے نہیں بلایا ہے، اون محمد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا ہے، اس لیے کہ انہیں تو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ انہیں آقا کو قربان کر دیجئے، اون محمد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا. پھر شہزادی کہتے ہیں اے عبداللہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کہ میں درباروں اور بازاروں میں کس طرح لے جائی گئی؟ یہ سننا تو جناب عبداللہ کہتے ہیں نہیں شہزادی، یہ بھی نہیں پوچھنا ہے، یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں میں، اس لیے نہیں بلایا ہے، یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ آپ درباروں اور بازاروں میں کس طرح سے لے جائے گی. کہ پھر کیا جاننا چاہتے ہیں عبداللہ، کیوں بلایا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بس ایک بار جناب عبداللہ کہتے ہیں اے شہزادی، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد میرے آقا نے تلوار کس شان سے چلائی، میرے آقا نے جہاد کیسا کیا، میرا آقا لڑا کس شان سے. بس سنیے اور مجلس تمام کر دوں. ایک بار جناب ثانیہ زہرا کہتی اے عبداللہ کیا پوچھتے ہیں آپ، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد اب جو میرے بھیا نے تلوار چلائی تو میرے بھیا کی تلوار چل رہی تھی، دشمن کے سر کٹ 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 گر رہے تھے، دشمن کہہ رہا تھا حسین تلوار روک لو، تمہیں عباس کا واسطہ، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں قاسم اور محمد کا واسطہ. اور میرا بھیا کہتا جاتا تھا ہائے تم نے میرے عباس کے شانے غلب کر دیے، تم نے میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری، تم نے میرے قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہائے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے اس مجلس کا ثواب جناب حسن مہندی صاحب ابن اقتداء حسین صاحب اور ان کی روح کو عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن مہندی صاحب ابن سید اقتداء حسین صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا حسین یا حسین، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سے چھنی صدا دیتی رہی، آل عمران کہا اور زندہ یہ بہن قید ہوئی، غازی
ہم کو پانی ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کرے، چاہے مشقی چاہے یہ ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارستی بڑی، تو نہ آیا غازی، ردا سر سے چھنی، کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در گئے، کوفہ کبھی ہلکت شام کبھی، اور ہاں ہم ہنسی تو نہ آیا غازی، ردا سر سے میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على